حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے غلامانہ انداز میں محبت کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں ہستیاں اپنے آپ میں بے مثال ہیں۔ ہر ہستی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک عظیم مقام رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے موافق جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لسٹ میں تو چوتھے نمبر پر آتے ہیں، لیکن ان کی خصوصیتیں اتنی زیادہ ہیں اور ایسی ہیں کہ جب ان کے سیرت پڑھی جاتی ہے تو آپ پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کے الفاظ، آپ کے ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی آنکھیں کام کرنا بند کر دیں گی، لیکن ان کی فضیلتیں ختم نہیں ہونے کو نظر آتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک نسبت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ کئی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، ان کو ایک سے دو نسبتیں حاصل ہیں۔ صدیق اکبر آپ کے سسر تھے، عمر فاروق اعظم بھی، اور عثمان غنی آپ کے داماد تھے۔ لیکن جب ہم علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت پر حصہ ڈالتے ہیں، نظر کرتے ہیں، ان کی سیرت کا حصہ مطالعہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ بات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ساری نسبتوں سے پہلے اگر کوئی نسبت جڑی ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ایسے ویسے بھائی نہیں جیسے آج ہوتے ہیں کہ چچیرے بھائیوں سے سب سے بڑی دشمنی ہوتی ہے۔ وہ ایسے بھائی تھے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں انہیں پالا ہے اور اپنی تربیت میں انہیں رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے انہیں لقمہ کھلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی پلایا ہے۔ ہم اور آپ اور دوسرے لوگ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ہم نے اپنی ماں کی آواز سنے، اپنے باپ کی آواز سنے، گھر والوں کی آوازیں سنی، لیکن علی مرتضیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے کسی کی آواز سنتے ہیں تو رسول اعظم کی آواز کان میں پڑتی ہے، سب سے پہلے کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو رسول اعظم کا چہرہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں،
سب سے پہلے کسی کے ہاتھ سے لقمہ کھاتے ہیں تو رسول اعظم کے ہاتھ سے لقمہ کھاتے ہیں، پانی کوئی پلاتا ہے تو رسول اعظم پلانے والے ہیں، گود میں کوئی کھلانے والا ہے تو کوئی اور نہیں، رسول اعظم اپنی گود میں کھلا رہے ہیں۔ ایسی پرورش اور ایسا مقام کسی صحابی کو حاصل ہی نہیں ہے۔ یہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، خلافت میں تو چوتھے نمبر پر ہیں، لیکن اسلام قبول کرنے میں بچوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ اور آپ نے اسلام قبول کیا، آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے۔ جہاں آج بچے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، وہاں علی مرتضیٰ اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام فیصلہ کرنے میں کئی دن لگا دیتے تھے، علی مرتضیٰ نے کئی دن نہیں، ایک دن اور ایک رات بھی نہیں، رات میں بات ہوئی، صبح کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان صحابہ کرام کو اتنا بھروسہ اور یقین تھا کہ اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ جب ظلم و تشدد زیادہ بڑھا، رسول اعظم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہا، تو کیا ہوا تھا؟ کیوں ہجرت کرنا چاہا تھا؟ بھائی کوئی بھی اپنا شہر چھوڑ کے کیوں جاتا ہے جب اس پر ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے؟ ابو جہل، اس کے ساتھیوں نے، مشرکین مکہ نے یہ پلان کیا کہ آج جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سو جائیں تو رات میں انہیں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ جب ان لوگوں نے یہ سازش کی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا کہ میرے محبوب، ایسی ایسی سازش تمہارے خلاف ہو چکی ہے، لہٰذا اپنے بستر پر آج تمہیں سونے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ، اس لیے کہ ایسی پلاننگ ہو چکی ہے، آج تمہارے لیے خطرہ ضرور ہے۔ حالانکہ یہ خطرہ نہیں ہے، حفاظت تو مجھے کرنا ہے، لیکن ان کی نظر میں تمہارے لیے خطرہ ہے، اس لیے تم مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کیا کیا؟ کسی اور کو نہیں بلایا، علی مرتضیٰ کو بلایا۔ اے علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ آج تمہیں میرے بستر پر سونا ہے۔ جس رات مشرکین مکہ رسول اعظم کے قتل کی، شہادت کی سازش کر چکے تھے، اس رات رسول اعظم خود نہیں سو رہے ہیں، علی مرتضیٰ کو سلا رہے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے نا بھائی، آپ کو پتہ چل جائے کہ آج آپ پر حملہ ہونے والا ہے، فلاں جگہ رہیں گے تو حملہ ہو جائے گا، تو آپ اپنے بیٹے کو، بھائی کو وہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ خود بھاگیں گے، اس کو بھی لے کے بھاگیں گے۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے علی، میرے بستر پر میری سبز چادر لے کر سو جاؤ، اور یہ قریش کی امانتیں میرے پاس ہیں، ان امانتوں کو اپنے پاس رکھو، صبح اٹھنا اور یہ امانتیں قریش جس کے ہیں ان کو دے دینا، اس کے بعد تم بھی مدینے ہجرت کر کے آ جانا۔ جملہ کیا تھا؟ یہ امانتیں قریش کو دے دینا اور ہجرت کر کے مدینے آ جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میرے بستر پر آرام سے سو جانا۔ کوئی ہم اور آپ ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ، آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، جب وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں کہاں سے چھوڑیں گے؟ حالت خراب ہو جاتی۔ لیکن جملے پر غور کیجیے، کیا فرمایا؟ علی سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور صبح اٹھنا، میری امانتیں جو میرے پاس ان کی امانتیں ہیں انہیں تقسیم کر کے پھر آ جانا۔ علی مرتضیٰ نے کہا، حضور نے فرمایا تم سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ علی فرماتے ہیں مجھے بھروسہ ہو گیا کہ مصطفیٰ کی زبان سے جب یہ جملہ نکل چکا ہے کہ علی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے، یہ یقین ہو گیا تھا، اس لیے میں بستر پر سونے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا صبح اٹھنا، امانتیں تقسیم کر کے مدینہ آ جانا۔
علی فرماتے ہیں جب یہ فرمایا صبح اٹھنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں تقسیم بھی کروں گا اور مدینہ پہنچوں گا بھی، کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی زبان سے جملہ نکل رہا ہے، اور جو مصطفیٰ فرما دیں وہی ہوگا، کچھ بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں سو گیا، پوری رات آرام سے سویا، چڑیا کی ابھی آواز نہیں ہے، مشرکین مکہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک پرندے کی بھی آواز میرے کانوں تک نہیں آئی۔ صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں میں امانتیں لے کر قریش کے پاس گیا، تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں 3 دن لگ گئے مجھے وہ امانتیں تقسیم کرنے میں، مکے میں کسی نے میرے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ رسول اعظم کے قتل کی شہید کرنے کی سازش ہو چکی ہے، تو میں اگر ان کی جگہ لیٹ رہا تھا تو مجھے بھی تکلیف پہنچانا چاہیے۔ فرماتے ہیں 3 دن تک کھلم کھلا امانتیں تقسیم کرتا رہا، کوئی میرے پاس مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آیا۔ فرماتے ہیں جب امانتیں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد میں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکے سے مدینے کی طرف گیا، جب میدان قبا میں پہنچا اس کے بعد دیکھا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ ہو گیا، کہاں سے کہاں کڑیاں ملتی جا رہی ہیں، رسول اعظم کو بستر پر سونے سے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کے شہید کرنے کی سازش بن چکی ہے، لیکن اسی بستر پر جب علی کو سلایا جا رہا ہے تو علی کا بھروسہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے مجھے تکلیف نہیں ہوگی، تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ یقین تھا ان کا، آج والوں کا یقین نہیں تھا کہ کہتے ہیں حضور کا علم غیب دیکھو، فرمایا سو جانا کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صبح اٹھنا بھی ہے تمہیں، یہ کون دیکھ رہا ہے کہ صبح اٹھنا ہے؟ بھائی کل کی خبر کس کو ہے؟ ہم کو آپ کو نہیں ہے، رسول اعظم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہونے والا ہے، اسی لیے تو فرما رہے ہیں صبح سو جاؤ، رات بھر آرام سے سونا کچھ نہیں ہوگا، صبح اٹھنا بھی ہے تم کو، یہ غیب کی خبر ہے، قریش میں تقسیم بھی کرنا ہے، یہ غیب کی خبر ہے، مکے سے مدینہ آ جانا یہ غیب کی خبر ہے۔ اور علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیا پیار ہے دونوں میں، رسول اعظم میں علی مرتضیٰ میں محبت دیکھو۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب ہم مکے سے مدینے ہجرت کر کے پہنچے مدینے میں تو ہم اجنبی تھے، وہاں کے لیے ہم اکیلا پن محسوس کر رہے تھے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد میں ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا۔ علی مرتضیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو سارے صحابہ خوش ہو گئے، سارے صحابہ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہہ کر پکار رہے ہیں، سارے صحابہ محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ لیکن علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ میں نے دیکھا کہ رسول اعظم نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور مجھے چھوڑ دیا، مجھے تکلیف محسوس ہوئی، میں رسول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور مجھے چھوڑ دیا، میں اکیلا رہ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم کا جواب سنو، فرماتے ہیں اے علی کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم کسی صحابی کی بات چھوڑ دو، تم دنیا آخرت میں میرے سگے بھائی ہو، دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، سارے صحابہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تمہاری شان یہ ہے کہ تم مدینے میں میرے بھائی ہو۔ یہ ہے محبت رسول اعظم کی علی سے کہ صحابہ سے کہا تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، علی کو چھوڑ دیا کیونکہ منشا کچھ اور تھی، ارادہ کچھ اور تھا، دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا، اور انتظار تھا کہ علی ضرور آئیں گے شکایت لے کر، اور جب شکایت لے کر آئے ایسا خوش کیا، ایسا خوش کیا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ،
उन हजरात को दुनिया में एक दूसरे का भाई बनाया, लेकिन अली के बारे में फरमाया वो दुनिया में एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन तुम्हारी शान यह है कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे भाई हो। अली मुर्तज़ा मचल जाते हैं, या रसूल अल्लाह, इससे बड़ी नेमत और इससे बड़ी सादत मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मैं आपका भाई हूँ, इससे बड़ी सादत तो कुछ भी नहीं हो सकती। तो रसूल आज़म का कोई भाई तो नहीं था, लेकिन अली मुर्तज़ा को आपने खुद से अपना भाई बनाया है। तो ये है रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अली मुर्तज़ा से मोहब्बत, अली मुर्तज़ा की शान, अली मुर्तज़ा का मकाम, अली मुर्तज़ा की खिलाफत, अली मुर्तज़ा की शुजाअत, अली मुर्तज़ा की करामत, हर चीज़ बेमिसाल है। आपकी बहादुरी का आलम यह है कि जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बद्र में पहुँचे तो आपने सुना होगा कि कुफ़ार कुरैश यानी मुशरिकीन मक्का की तरफ से 3 लोग मैदान में आए। एक था उतबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, शैबा बिन रबिया। यानी उतबा जो मुशरिकीन मक्का का सरदार था वो खुद आता है, अपने बेटे को लेकर आता है, अपने भाई को लेकर आता है, और ये वो लोग थे जो बहुत बड़े पहलवान थे। ये मैदान में निकलते हैं और आकर रसूल आज़म के सहाबा को चैलेंज करते हैं कि ए मोहम्मद, है कोई हमारे मुकाबले के लायक तुम्हारी जमात में तो भेजो। जैसे ही चैलेंज किया, अमीर हमज़ा निकले, अली मुर्तज़ा निकले, हज़रत अबू उबैदा निकले, ये 3 हजरात मुकाबले के लिए निकले। उतबा बिन रबिया जो बाप था वो अमीर हमज़ा के मुकाबले में आया। वलीद बिन उतबा जो बेटा था उतबा का, ये बहुत बड़ा बहादुर था, इसलिए इसको अली मुर्तज़ा के मुकाबले में लाया गया। और फिर शैबा जो उतबा का भाई था वो हज़रत उबैदा के मुकाबले में आया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब मुकाबला हुई तो उतबा ने बड़े चैलेंज के साथ, बड़ी चीखों पुकार के साथ अमीर हमज़ा पर हमला करना चाहा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये ऐसा बहादुर है कि मक्के में लोगों की हालत ख़राब हो जाती है देख के। अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला ने एक ही मरतबे में उसका काम तमाम कर दिया और जहन्नम में पहुंचा दिया, जा तेरा वही ठिकाना है। वलीद बिन उतबा चीखते हुए, चिल्लाते हुए, दहाड़ते हुए, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं फुला पहलवान हूँ, मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ, मेरा नाम चलता है। अली खामोश हैं, तेरा नाम चलता है, लेकिन तू भी सुन ले, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, और शेर जंगल का सरदार होता है, सबको फाड़ के रख देता है। आ तो मुकाबले में, देखता हूँ तू कितना बड़ा पहलवान है, देखता हूँ तो कितना बड़ा अपने माशरे का, अपने मोहल्ले का, अपनी सोसाइटी का और अपनी कौम का पहलवान है। अली मुर्तज़ा ने कहा आ। वलीद बिन उतबा आया, एक ही मरतबे में अली मुर्तज़ा ने भी काम तमाम कर दिया। शैबा ने किसी चालाकी से हज़रत उबैदा पर हमला किया तो आपका पैर ज़ख्मी हो गया। अली मुर्तज़ा ने देखा, अली मुर्तज़ा की बहादुरी देखिए, देखा कि उबैदा के पैर पर ज़ख्म लग गया, उबैदा गिर गए हैं। अली मुर्तज़ा ने छलांग लगा कर झपट के फ़ौरन उसको भी एक ही मरतबे में काम तमाम कर दिया और जहन्नम में पहुंचा दिया। अली मुर्तज़ा अकेले तन्हा दोनों को ठिकाने लगाते हैं, और उसके बाद में अली मुर्तज़ा की बहादुरी का डंका जो है वो सहाबे कराम के बीच में बज जाता है। सारे सहाबा ने देखा कि अली मुर्तज़ा कद में तो बहुत छोटे लगते हैं, जिस्म के हिसाब से बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन इनकी ताकत कहाँ से आती है, इनकी बहादुरी कहाँ से आती है, इनके अंदर शुजाअत कहाँ से आती है, ये किसी को नहीं पता। बस इतना समझ लीजिए, जो खुदा की रज़ा के लिए निकलता है, हर कदम पर अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। ये अपने लिए नहीं निकले थे कि सल्तनत मिल जाएगी, हुकूमत मिल जाएगी। ये रसूल आज़म की वफ़ादारी में और अल्लाह की रज़ा के लिए निकले थे। और हुआ क्या, यही नहीं, मैदान उहद में क्या हुआ था, दोनों तरफ से बड़ी जंग हुई, दोनों तरफ से मुशरिकीन मक्का मुसलमानों को घेर लेते हैं, सहाबा को घेर लेते हैं, आगे से भी और पीछे से भी। और सहाबा की हालत ये हो गई कि वो बीच में फंस गए और दोनों तरफ से सहाबा पर हमला हो गया। जब हमला हुआ
تو اب جو جیسا موقع پا رہا ہے وہ ویسا وہاں سے بھاگ رہا ہے، اور رسول اعظم بھی انہی میں تھے۔ حالات یہ بن گئے میدان احد کے کہ رسول اعظم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں چلے گئے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا کہ تمہارے رسول شہید ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو سارے صحابہ نے یہ گمان کیا کہ جب وہ کہہ رہے تو شاید رسول اعظم شہید ہو گئے، اور سب بالکل غم سے نڈھال ہو گئے۔ لیکن علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں نہیں دکھے تو میں نے سوچا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ رسول اعظم میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے گمان کیا کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ نے انہیں بھی آسمانوں پر بلا لیا تاکہ لوگ ان پر حملہ نہ کر سکیں۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا کہ رسول اعظم کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، میں نے پہلے زندوں میں دیکھا، پھر شہیدوں میں دیکھا، پھر سب طرف دیکھا، کہیں نظر نہیں آئے، تو سوچا کہ شاید اب رسول اعظم کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اٹھا لیا ہے یہاں سے، تو اب کیا کرنا ہے، چلو دیکھتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ایسے ہی اللہ کی راہ میں ہم بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اسی خیال سے مشرکین مکہ کی جو فوج تھی اس کے بیچ میں گھس جاتا ہوں اکیلے تنہا، اور گھستے ہیں اور مارتے ہوئے ایک طرف سے نکلتے ہیں، اتنے میں رسول اعظم پر آپ کی نظر پڑی۔ کہتے ہیں جب رسول اعظم کو میں نے دیکھا تو دل میں تسلی تو آئی، لیکن کیا دیکھ رہا ہوں کہ مشرکین مکہ رسول اعظم پہ حملے کر رہے ہیں، رسول اعظم اکیلے ہیں اور آپ پر حملہ ہو رہا ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں اکیلا سب کو مارتے دہاڑتے دھکے مارتے رسول اعظم کے پاس گیا اور حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رسول اعظم نے فرمایا علی ان کو سنبھالو، وہ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے سب کو بھگا دیا وہاں سے مار کے، رسول اعظم کے پاس کھڑا تھا۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک جماعت آتی ہے رسول اعظم پر حملہ کرنے کے لیے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں ایسی بہادری کے ساتھ ان سے مقابلہ کیا کہ سب کے چھکے چھڑا دیے اور سب کو میدان سے اکیلے بھگا دیا۔ یہ علی مرتضیٰ ہیں جن کی بہادری کا ڈنکا صرف مکے میں نہیں، مکے کے بڑے بڑے بہادروں میں بھی بجتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب خندق کا واقعہ پیش آیا تو ایک شخص تھا عمرو بن عبد عد، عمرو بن عبد عد، یہ بہت بڑا پہلوان تھا، اور اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ یہ اکیلے تنہا 1000 پہلوانوں کے برابر تھا، اتنا بڑا طاقتور تھا کہ 1000 اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو ہے میدان میں نکلا اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو، رسول اعظم کو چیلنج کیا کہ ہے کوئی تمہاری جماعت میں میرے مقابلے کے لائق تو آئے، دیکھتا ہوں۔ سارے صحابہ موجود ہیں، کوئی نہیں آگے بڑھا۔ علی مرتضیٰ جماعت سے نکلے، آگے بڑھے، اے علی پیچھے آؤ، بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد عد ہے، بڑا پہلوان ہے، اس سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ دوسری مرتبہ اس نے چیلنج کیا، دوسری مرتبہ علی مرتضیٰ نکلے، رسول اعظم نے کہا بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے چیلنج کیا، تیسری مرتبہ بھی علی مرتضیٰ نکلے، رسول اعظم نے کہا علی بیٹھ جاؤ، عمرو ہے۔ علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ عمرو ہو چاہے اس کا باپ ہو، اب نکل چکا ہوں تو نکل چکا ہوں اور پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اگر وہ عمرو ہے تو میرا نام شیر خدا ہے، اگر وہ عمرو ہے تو میں قوت پروردگار ہوں، اگر وہ عمرو ہے تو میں ایسا جوان ہوں جس کے برابر کوئی نہیں ہے، اور میرے پاس ذوالفقار حیدری ہے جیسی کسی کے پاس پوری دنیا میں نہیں ہے، وہ کیا مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ وہ چیختا چلاتا دہاڑتا اور پورے جسم کو لوہے سے ڈھانک کر آیا تھا کہ میرے اوپر وار بھی ہو تو کچھ اثر نہ کرے۔ نکلا علی مرتضیٰ اس کے سامنے، بالکل واقعی نوجوان تو تھے لیکن قد و قامت کے حساب سے بچے نظر آ رہے تھے۔ وہ مذاق اڑانے لگا، ہنسنے لگا اور پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو کہا تم کیوں آئے ہو؟ تمہارے چچاؤں میں تو ایک سے ایک بہادر بیٹھے ہیں، ان کو بھیجو میرے مقابلے میں تم پہ بیٹا۔ اس نے کہا تم پہ بیٹا میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، تم بچے ہو۔ علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ تو کچھ نہیں کرنا چاہتا نا، لیکن میں بہت کچھ تیرے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ کچھ نہیں کرے گا، مجھے بچہ سمجھتا ہے لیکن تجھ کو میں اپنے پیر کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہوں، آ تو مقابلے میں۔ علی مرتضیٰ کی جب یہ جملے کو اس نے سنا تو جلال میں آ گیا،
میں اتنا بڑا پہلوان 1000 پہلوانوں کے برابر، اور ایک نوجوان مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ اس نے بڑی تیزی کے ساتھ علی مرتضیٰ پہ حملہ کیا۔ علی مرتضیٰ نے اپنے ڈھال سے حملے کو روکا۔ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی ڈھال کو کاٹتا ہوا اس کی تلوار جو ہے علی مرتضیٰ کے سر پہ لگا اور سر زخمی ہو گیا۔ جب علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ اس نے حملہ کر دیا تو بس آپ غیظ و غضب میں آئے اور ایسا وار اس کے اوپر کیا کہ ایک ہی وار میں وہ بھی جہنم رسید ہو گیا۔ ایک ہی وار میں، دوبارہ وار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس کا کام تمام کر دیا۔ علی مرتضیٰ، اس کی نظر میں تو بچے تھے، اس کی نظر میں تو بیٹے تھے، چچاؤں کو بھیجو، تم کیوں آئے ہو؟ لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ یہ ایسا بہادر ہے کہ بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے، اور یہی علی مرتضیٰ ہے۔ بدر ہو، احد ہو، چاہے خندق ہو اور چاہے خیبر ہو، ہر جگہ انہوں نے اپنی بہادری کا ثبوت پیش کیا۔ خیبر میں کیا ہوا تھا؟ 2 روایتیں آتی ہیں، دونوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کرنا چاہا تو پہلے دن جھنڈا اسلام کا صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا، خیبر فتح نہیں ہوا۔ دوسرے دن عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، خیبر فتح نہیں ہوا۔ رسول اعظم نے فرمایا کہ وقت بہت جا رہا ہے اور خیبر کو فتح کرنا ہے، اب کیا کیا جائے؟ رسول اعظم کے پہ اللہ کی طرف سے تو اشارہ ہو چکا تھا، لیکن آپ نے صحابہ کو نہیں بتایا۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا، کل صبح میں ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو خیبر کو فتح بھی کرے گا، وہ اللہ کو پیارا رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول اس کو پیارا رکھتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کر چکا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے راضی ہو چکے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ کا یقین تھا کہ یہ علم غیب ضرور ہے، لیکن رسول کا علم غیب کبھی غلط ثابت نہیں ہو۔ فرما دیا کہ کل فتح ہوگا تو ہوگا، اور چاہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں گے، حضور کا فرمان ہے کل فتح ہوگا تو ہوگا فتح، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو سارے صحابہ رات بھر بے چین، نیند نہیں آ رہی ہے کہ کاش جھنڈا ہمیں مل جائے اور ہم اس سعادت کے والے بن جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے کم از کم یہ سرٹیفکیٹ تو مل جائے۔ اور ان کو یقین تھا کہ چاہے کسی بچے کے ہاتھ میں بھی جھنڈا دے دیں گے، جب حضور نے فرما دیا فتح ہوگا تو ہوگا۔ وہ صحابی تھے، آج والے نہیں تھے جو کہتے ہیں کل کی خبر نہیں ہے۔ وہ ان کو یقین تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ فرما دیا کل ہوگا تو ہوگا۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھا کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے اور ہر کوئی نظریں ملائے ہوا ہے، رسول اعظم کو حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ ہر کسی کے دل میں خواہش ہے کاش رسول اعظم کی زبان پہ میرا نام آ جائے۔ سارے صحابہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ کاش وہ جھنڈا ہمیں مل جائے، بھلے سے طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، حضور کا فرمان ہے فتح ہوگا تو ہوگا۔ سارے صحابہ حسرت بھری نگاہوں سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہونٹوں کو بس انتظار کر رہے ہیں کہ ہونٹ جنبش کریں اور کس کے نام کا اعلان ہونے والا ہے وہ سننے کو تو ملے۔ اور ہر کسی کے دل میں خواہش تھی کاش میرا نام ہو جائے، کاش میرے نام کا اعلان ہو جائے، کاش میرے نام کا اعلان ہو جائے۔ لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ یہ معاملہ دیکھتے رہے۔ فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، آشوب چشم ہے، درد ہے، وہ گھر پہ آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ بلا کے لے کے آؤ۔ صحابہ سمجھ چکے تھے کہ آج جھنڈا انہی کے ہاتھ میں جانے والا ہے۔ رسول اعظم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، وہ بیمار ہے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ رسول اعظم نے کہا بلا کے تو لے کے آؤ، آگے سنبھالنا میرا کام ہے، تمہارا کام بس اتنا ہے کہ بلا کے لے کے آؤ۔
جاتے ہیں بلا کے لے کے آتے ہیں علی مرتضیٰ کیا بات ہے یا رسول اللہ آنکھوں میں بہت تکلیف ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھے لعاب دہن انگلی میں لگایا اور آنکھوں میں لگا دیا. اب کیسا ہے یا رسول اللہ پہلے سے بھی اچھا ہو چکا ہے اور ایسا لگتا ہے پہلے جتنا دکھتا تھا اس سے زیادہ دکھنے لگا ہے. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی طاقت ہے. اور خود علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگا اس کے بعد سے میرے آنکھوں کی روشنی اور زیادہ بڑھ گئی اور اس کے بعد سے مجھے اور زیادہ نظر آنے لگا تھا. جب آنکھیں صحیح ہو گئیں لعاب دہن لگایا جھنڈا دے دیا علی آج تمہاری ذمہ داری ہے. رسول اعظم نے جب جھنڈا دیا تو علی مرتضیٰ نے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فتح کرنا ہے آج چاہے جیسے. یا رسول اللہ ٹھیک ہے. دوسرے ہوتے ہم ہوتے کہتے ارے جب وہ نہیں کر پائے تو ہم کیسے کریں گے, وہ نہیں کر پایا تو ہم کیسے کریں گے. لیکن ان کو بھی یقین تھا کہ رسول اعظم نے کہہ دیا فتح ہونا ہے تو ہونا ہے. آگے بڑھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہو گیا اور مقابلہ ہوتے ہوتے جب قلعہ کو فتح کرنے کا نمبر آیا تو ایک حدیث کی روایت یہ ہے کہ وہ خیبر کا پھاٹک دروازہ جس کو 40 سے زیادہ صحابہ کرام جنبش نہیں دے پا رہے تھے, ہلا نہیں پا رہے تھے, اس پھاٹک کو اس دروازے کو علی مرتضیٰ نے اکیلے اٹھا کے اپنے کندھے پہ لاد لیا. کیا کیا؟ اپنے کندھے پہ لاد لیا اور صحابہ سے کہا اس پہ چڑھ جاؤ اور قلعے کو فتح کر کے لے آؤ. پہلے تو فاٹک کو اپنے کندھے پہ لیا اور فرمایا ابھی اس پہ چڑھو اور جتنے چڑھ سکتے چڑھو, تعداد نہیں ہے, قلعے کو فتح کرنا ہے, چاہے پورے چڑھ جاؤ چاہے آدھے چڑھ جاؤ, سنبھالنا میری ذمہ داری ہے. وہ پھاٹک جس کو 40 سے زیادہ صحابہ ہلا نہیں پا رہے تھے علی مرتضیٰ نے اکیلے اٹھا کے اپنے کندھے پہ لادا اور کندھے پہ صرف لادا نہیں اس کے اوپر صحابہ چڑھتے ہیں اور پھر وہ قلعے کو فتح کرتے ہیں, فتح کر کے لے آتے ہیں. ایک روایت تو یہ ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ اسی قلعے کو جس کو سب ہلا نہیں پا رہے تھے علی مرتضیٰ نے اکھاڑا ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں اس کو اٹھایا اور اسی کو ڈھال بنا لیا. ہوتا ہے نا جب میدان میں آدمی جاتا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے ایک ہاتھ میں لیے رہتا ہے اور ایک ہاتھ میں ہتھیار ہوتا ہے. تو علی مرتضیٰ نے کیا کیا اپنا ڈھال پھینک دیا اور اسی کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا. 40 صحابہ جس کو ہلا نہیں پا رہے تھے علی مرتضیٰ نے اس کو جب کوئی حملہ کر رہا ہے یوں مطلب کوئی حملہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہی دروازہ آگے کر دے رہے ہیں, کرو جتنا حملہ کرنا ہے, تمہارے اندر ہمت ہے اس کو اٹھانے کی, میں تو اسی کو ڈھال بنا چکا ہوں. صحابہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کو ڈھال بنا کے آپ مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے قلعے کو فتح کر لیا. اور جب فتح ہوا تو ایسے اٹھایا اور پھینک دیا دروازے کو, اور جب دروازے کو پھینک دیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ تقریباً 40 صحابہ کرام جاتے ہیں کہ دروازے کو اٹھا کے الگ کر دیا جائے, کہیں رہا ہوگا جہاں دقت آ رہی ہوگی اٹھا کے سائڈ میں کر دیا جائے. 40 صحابہ کرام پوری طاقت لگا رہے ہیں, ہلا رہے ہیں, دروازہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا, سب پریشان ہیں پوری طاقت لگا کے. تو صحابی جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ جس کو 40 لوگ ہلا نہیں پا رہے ہیں اس کو علی جیسے ہوا میں کیسے اڑا رہے ہیں, جس کو 40 لوگ جنبش نہیں دے پا رہے ہیں علی مرتضیٰ اس کو ہوا میں اڑا رہے ہیں. ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ اتنا وزن پھاٹک علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ علی مرتضیٰ کی بہادری تھی. اور آپ نے قلعوں